قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ دور رکھ۔ صنم جو ہے وہ بت کو کہتے ہیں، اصنام بت کی جمع ہوتی ہیں عربی میں۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں اصنام سے مراد مال و زر ہے۔ کہ مجھے اور میری اولاد کو مال و زر سے دور رکھ۔ میں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مال ایک اچھی چیز ہے، لیکن مال بعض اوقات انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ مال تو دے، ہم دعا کرتے ہیں اس میں برکت دے، اس مال کو اللہ وبال نہ ہمارے لیے بنائے۔ کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کشتی پانی پہ جب چلتی ہے، وہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے تو آپ کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی، یہ زندگی کی کشتی تب تک چلتی ہے جب مال قدموں کے نیچے رہتا ہے۔ مال سے محبت جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دنیا سے بھی جاتا ہے اور آخرت سے بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جب میں نے اور آپ نے جانا ہے تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے ہماری شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی ہے، کچھ باؤنڈریز رکھ دی
جس کا میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ مال اللہ نے دیا، لیکن اس کے حدود کو وہ سمجھے کہ صحابہ کے قدموں کے اندر اللہ نے دنیا کی دولت کا ڈھیر ان کے قدموں پہ لگا دیا کہ کیسر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہ جن کے کنگن صحابہ کے قدموں میں آئے، لیکن کبھی اس نظر سے صحابہ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تھی۔ آج میں اور آپ جو ہیں، ہم روٹی اور رزق کی خاطر جو ہمارا نصب العین آج بن گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو صرف اور جن کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ تو اس خالق کے لیے کیا مشکل ہے کہ جہاں وہ پورے مخلوق کو، چاہے وہ میں نے جیسے کہا تھا 18,000 ہو یا 80,000 عالم ہوں، وہ جب سب کو دے رہا ہے تو اس کے لیے انسان کو 2 روٹی دینا کیا مشکل کام ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جب ایک دفعہ آیا کہ گھر والوں کے کھانے پینے کی فکر آئی، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی کو ذرا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا، اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، کہا اس کو بھی مار، اس کو بھی مارا، تیسرا پتھر نکلا، اللہ نے کہا اس کو بھی مار۔ تیسرا پتھر پہ جب لاٹھی پڑی، پتھر ٹوٹا، اندر ایک کالے رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر ایک سبز رنگ کا پتا تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کے سب کا رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، اور یہ موت سے زیادہ انسان کے پاس پہنچتا ہے، موت سے جلدی انسان کو رزق ملتا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ بظاہراً منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، یا سننا بھی بڑا آسان ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سوال ہوگا، لیکن یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ ایک ہوگی تو دوسرا اس کے ساتھ ہوگا، کہ جب قوم کے اندر بے حیائی آتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جو کسی نے کبھی ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ اور آج بیماریاں تو ایسی ہو گئی کہ آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے بھی آج کوئی نہیں ملتا، دستانے لگا کے لوگ آپ کا کام کر رہے ہیں، آپ کی فائلوں کو اٹھا رہے ہیں، چاہے دنیا اس کو جو بھی وجوہات دے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ قوموں کے اندر جب بے حیائی آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کرسمس کے نام پہ، یہ نیو ایئر کے نام پہ جو دنیا کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، شاید اس ملک کے اندر نہ ہو یا آپ کے ملکوں کے اندر نہ ہو، لیکن یورپین کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ان دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ جتنی پورے سال میں
جرائم پیش نہیں آتے وہ ان آخری چند دنوں کے اندر پیش آتے ہیں، یا نیو ایئر کے نام پہ بے حیائی اور قوم جو ہے وہ فحاشی اور عریانی اس طوفان بدتمیزی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور دیکھا دیکھی مسلمان بھی خیر اب اسی چیز کے اندر آ چکا ہے کہ کیا رمضان اور کیا رمضان کے بعد کا جو ہمارے تہوار عید کے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آج کل بے حیائی آ گئی، اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس کے نام پہ بھی جو ہمارے ملکوں کے اندر بے حیائی اسلام کے نام پہ لوگ کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران ان کو دے دیتے ہیں۔ خیر اس پہ تو مجھے کوئی تفصیل اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپ تول کے اندر آپ سارے ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور ویسے ہی ایک جو ہے وہ وقت کو دھکا دینے والی بات ہوگی، آپ یہ سارے سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قوم جب زکوٰۃ کو دینا اپنے اوپر ایک عیب سمجھتی ہے، مشکل سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتے ہیں، رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے عذاب کو لوگ ہلکا سمجھنا شروع کر دیں، جیسے میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج ابھی جیسے یہ کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے سے اللہ نے قیامت کے دن یہ سوال پوچھنے ہیں، میرے سے قبر کے اندر یہ سوال پوچھے جائیں گے، لیکن ایک ہلکا سا انسان اس کو سمجھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ ایک گناہ کر کے انسان کے دل میں ایک کہیں نہ کہیں یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کو کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یار میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور وہ منافق ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مکھی ایک کان پہ بیٹھ گئی، اور اسی طرح انسان جب کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو قوم جب اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے لگ جاتی ہے نا، تو پھر نا اتفاقیاں اور یہ آپس میں دشمنی، پیار و محبت ختم ہو جاتا ہے، نا اتفاقیاں اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے، اور یہ رزق کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے۔ کیونکہ انسان آج میں نے جیسے کہا کہ ہم نے آج سب کچھ، میں اور آپ، نصب العین ہمارے جینے کا ہم نے روٹی اور رزق کو سمجھ لیا ہے کہ یہی بس سب کچھ ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین نے اور حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت جب کی تھی تو ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اس دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ جب تک تمہیں گناہ سے بچنے کا یقین ہے تب تک تم اس گناہ سے بچو، اور تمہیں یقین ہے کہ اس گناہ سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا تو پھر اس گناہ سے دور ہو جاؤ۔ اب میں گناہ کی زندگی بھی گزاروں اور پھر میرے اوپر تنگی بھی ہو، تو یہ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ 5 چیزیں، یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا۔ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو رزق کی تنگی ہوگی، رزق ملے گا ضرور، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ملے گا، ملنا ضرور ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے، اگر
اللہ ساری کی ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دے اور آسمان سے ایک بارش کا قطرہ نہ اگے، نہ آئے، اور زمین جتنی کی جتنی ہے اللہ ساری تانبے کی اس کو بنا دے، ایک بھی کھیتی نہ پیدا ہو، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا۔ سارا کے سارے دنیا کی جو مخلوقات ہے نا، میرا کنبہ بن جائے اگر وہ، بارش نہ آئے، زمین تانبے کی لوہے کی بن جائے، اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے رزق ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اپنا مال چھوڑ کے جائے اور وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا مال متوکلین کو دو، جو توکل کرنے والے ہیں، تو یہ مال کس کو دیا جائے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پھر مال ان کو دیا جائے گا جو کسان ہیں، جو کھیت میں ہل چلانے والے ہیں، جو زراعت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دانہ ڈالتے ہیں اور پانی دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کھیتی کو تم پیدا کرتے ہو؟ کیا کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا، بر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اس کھیتی کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ متوکلین، جن کا توکل اللہ پہ سب سے زیادہ ہے، وہ زراعت کرنے والے، وہ کسان لوگ ہیں کہ وہ دانہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اور اللہ ہی پھر اس کھیت کھلیان کو پیدا کرتا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اگر زاہدین، عقل مند جو زاہد ہیں، جو دنیا پر اگر ان کو کم بھی ملے تو اس پر وہ قناعت کرتے ہیں، تو وہ کس کو دیا جائے گا؟ زاہدین کو تو وہ اللہ والے وہ ہوں گے جو عقل مند ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا چاہے مل جائے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، تو یہ ان زاہدین کو ملے گا مال جن کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی، جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام تھے کہ ان کی نظر صرف آخرت پر تھی۔ کیسر و کسریٰ کے مال کو اللہ نے ان کے سامنے رکھا، ان کے کنگن دیکھے، لیکن سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آج رزق کے پیچھے انسان جو ہے وہ پہلے کبھی، ہمارے حضرت جی کہتے ہیں کہ پہلے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ایسے نہیں دیکھا کہ جتنا رزق اور روٹی کے پیچھے انسان آج اللہ کو بھی بھول گیا، اس کے رسول کو بھی بھول گیا، احکامات کو بھی دین کے بھول گیا، جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ حالانکہ آج دنیا میں آپ کو ایسا شاید کوئی بندہ ملے، یا تو میں کہوں کہ نہ بھی ملے، کہ جو بھوکا مر جائے، بلکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں۔ کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہے، کوئی ڈائبیٹک ہے، کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ بھوکا بہت ہی کم آپ کو شاید دنیا میں ملے گا کہ جو بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا رہا ہے۔ بلکہ آج کل اب تو لوگ، پہلے جتنے کھانے پہ محنت ہوتی تھی، اب محنت اس پہ ہو رہی ہے کہ جو کھا لیا ہے اس کو گھٹایا کس طرح جائے۔ پہلے کھانے کے اوپر لوگ محنت کرتے تھے کہ یار کھانا کھا لیا جائے کہ اس کے پاس صحت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں۔ اب انسان کھا کے یہ کر رہا ہے کہ میں بھائی اس کو کم کس طرح کروں۔ اب اور میں نے پچھلے جمعے بھی شاید یہ کہا تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ چاہے وہ جتنا بھی غریب ہوگا، بعض ہیں ایسے بھی کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ایسا گھر کوئی نہیں ہوگا کہ جو پورا کا پورا مہینہ جن کے گھر میں چولہا نہ جلے۔
تو پھر انسان اس کے باوجود کہتا ہے کہ میرے شکایت کرتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ میرے رزق کے اندر کمی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے مجھے، حالانکہ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، کہا جاتا ہے نا کہ شکر ناشکرہ بندہ وہ اللہ کی، وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری نعمت کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اس دیے ہوئے کے اوپر نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، یہ سب تیرا ہی شکر ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے ہر چیز۔ تو متوکلین امام شافعی نے کیا کہا کہ زراعت کرنے والے جو توکل اللہ پہ، جن کی نظر اللہ پہ ہو، جو کچھ ہوگا اللہ نے اگر اس کے اندر میرے لیے خیر رکھی ہے، ہر چیز کو وہ اپنے نفع کو نقصان کو وہ اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کو نا عادت تھی کہنے کی، جو بھی کچھ ہوتا تو وہ کہتا تھا اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ تو گاؤں کی زندگی کا رہنے والا تھا۔ اب گاؤں کے گھروں کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، زیادہ تر تو گاؤں کے ہی ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر جانور بھی ہوتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، گائے بھینس بھی ہوتی ہے، گدھا بھی ہوتا ہے، مرغی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن اس کی مرغی مر گئی۔ اب گزر بسر تو ان کا اسی سے ہی ہوتا ہے۔ تو بیوی نے آ کے کہا کہ مرغی مر گئی ہے، تو اب اس کی عادت تھی، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، وہ گدھا مر گیا۔ اس نے آگے کہا کہ اب گدھا مر گیا ہے، تو اس نے کہا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا، جیسے آج کل ہمارے ابھی تو نہیں، خیر یہ قربانی کے دنوں میں جو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب قوم بے حیائی کا شکار ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بیماریاں ایسی دیتے ہیں، کبھی کون سی وائرس، کبھی کون سی وائرس۔ جانوروں کو بھی وائرس ہو گئی کہ جانور مرتے جا رہے ہیں۔ بس اپنے آپ کو بے حیائی سے ایک دفعہ دور کر لو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ساری وائرسیں دور کرتے ہیں۔ انسان مسلمان بھی آج کل بے حیائی کا شکار ہو گیا نا، بے حیائی، دیکھا دیکھی مسلمان بھی۔ اب یہ فیفا کا قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا، مسلمان بھی اس کے اندر کہ بھائی یہ اس کو اسلامی رنگ دینے کی کیا ضرورت تھی، اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بھائی ان کے قانون ہیں، وہ جانے، ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک منافقت، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح آ گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ امریکہ کا ایک قانون ہے کہ 21 سال کا بندہ ہوگا تو وہ پب کے اندر آ کے شراب پی سکتا ہے، اور انگلینڈ کا قانون یہ ہے کہ 18 سال کا بندہ شراب پی سکتا ہے پب کے اندر جا کے۔ اب ایک برٹش آدمی اگر امریکہ جا کے کہے کہ میں 19 سال کا ہوں اور مجھے تم پب کے اندر شراب پینے دو، وہ پینے دیں گے اس کو تو پکڑ کے وہ باہر نکالیں گے، بھئی اگر تو نے پینی ہے تو جا کے اپنے ملک میں جا کے پی۔ ڈرائیونگ کا بھی بعض کہیں 18 ہے، کہیں 21 ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں فلاں ملک جا کے یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ کہیں گے بھائی جانا ہے تو اپنے ملک میں جاؤ۔ بھائی قطر اگر اسلامی کنٹری ہے، انہوں نے اگر ایک رول بنایا ہے کہ شراب یہاں نہیں چلے گی، یہاں پر ہلڑ بازی نہیں چلے گی، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے موڈس طریقے سے ایک انسانی تہذیب جو کہتی ہے اس طرح کے آپ نے کپڑے پہن کے آنا ہے، تو پھر خواہ کا اس کے اندر رونا، مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ رونا رو رہا ہے۔ بھائی ان کا قانون ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں خواہ کا آپ دیکھیں نا، اس میں منافقت کیسے ہوتی ہے۔ فرانس کو آپ ایک جگہ دیکھیں، فرانس کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ آزادی کو پسند کرتے ہیں، بالکل جو ہے فریڈم ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف فریڈم کی بات جب کرتے ہیں لبرل اور یہ اس قسم کے لوگ، کہ جب فریڈم کے نام پہ تم کہتے ہو کہ سب کچھ جائز ہے، اب ایک آدمی ننگا گھوم رہا ہے یا عورت ننگی جا رہی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی عورت اگر برقع پہن کے جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی۔
تو یہ منافقت ہوئی نا، کہ اس کو بھی پھر آپ اجازت دو، وہ جو مرضی پہنے، اگر وہ برقع پہنتی تو اس کو پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو تمہارے ہاں کے قانون ہیں، تمہارے ملک کے قانون کو مانا جائے، لیکن ایک اسلامی کنٹری اگر یہ لاگو کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو یہ اسلامی ٹچ، انہوں نے اسلامی رنگ دے دیا ہے، اور یہ مشکلات دنیا کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ اور مسلمان بھی دیکھا دیکھی پھر کیا کرتا ہے کہ ہمارے بھی جب تہوار آتے ہیں پھر ہم بھی جو ہے وہ بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی، جتنی فلمیں نکالنی ہیں وہ عید والے دن نکالو، جتنے فضول کام کرنے ہیں وہ عید والے دن کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا واقعہ، تو وہ کہتا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی خیر ہوگی۔ اب جانور بھی اس کے مرنا شروع ہو گئے، کتا بھی مر گیا، حتیٰ کہ جو گدھا جس سے وہ کام کرواتا تھا ریڑھی پہ وہ بھی مر گیا۔ تو اس نے بیوی نے آ کے خاوند سے کہا کہ مر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ خاوند نے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اب بیوی کی تو، عورت کی تو عادت ہوتی ہے، اب وہ قافیے ملاتی گئی، کہتی تو عجیب بندہ ہے، پہلے تو یہ ہو گیا، تو نے کہا خیر ہے، یہ مر گیا، تو نے کہا اب میں بھی جب مر جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا کہے گا، تو میرے مرنے کے بعد بھی تو نے یہی کہنا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ عورتوں کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا زبان درازی میں۔ اچھا کیا ہوا کہ اسی رات نا چور آ گئے گاؤں کے اندر، اور پورا کے پورے گاؤں کو لوٹا انہوں نے۔ کچھ جگہوں پہ جو لوٹ مار تھی وہ کی، کچھ جگہوں پہ جہاں کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا تھا وہ کیا۔ اب یہ والا جو گھر تھا نا، جو صاحب کہتے تھے کہ جی اس میں بھی خیر ہوگی، اس گھر کو چھوڑ دیا۔ تو اب جب صبح ہوئی، علاقے میں گاؤں میں شور مچا کہ بھائی یہ صاحب اٹھے، بھائی گاؤں میں شور مچ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جا کے دیکھا تو یہ بھی کہہ رہا ہے میرا گھر لوٹا ہے، یہ کہہ رہا ہے میری عزت لوٹی، میری بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی تجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے تو کوئی چیز ہی نہیں سنی، میں تو سو رہا تھا۔ ان میں سے چوروں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی سارے گھر پہ تو گیا، اس گھر میں؟ انہوں نے کہا بھائی جس گھر میں ہم جاتے تھے تو وہاں کسی بکری کی آواز آتی تھی، کسی بیل کی آواز آتی تھی، کسی کتے کی آواز آتی تھی، یا کسی گدھے کی آواز آتی تھی۔ اس گھر کے پاس سے گزرے نہ تو یہاں کسی چیز کی آواز تھی، تو ہم نے سمجھا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ڈر کے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے اس میں چوری نہیں کی۔ تو بعض اوقات اللہ انسان کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو کیا کہا کہ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، موت بھی انسان کو تب تک نہیں آئے گی جب تک اس دنیا کا آخری نوالا اور پانی کا آخری قطرہ وہ نہ پی لے۔ تو پھر اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بھی شکوے شکایت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتا ہے، بے راہ روی کا شکار بھی ہوتا ہے، بے حیائی کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور پھر آخر میں ملتا کیا ہے اس کو؟ اور اسی طریقے سے ایک اور یہ بادشاہ کا ایک ذکر آیا کہ ایک بادشاہ کو شکار کرنا بہت پسند تھا، وہ شکار پہ جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے ساتھ ایک دوست کو اس نے لیا، وہ بھی اس کے ساتھ شکار پہ جاتا تھا، حتیٰ کہ دوستی بادشاہ کی اور اس کی زیادہ ہو گئی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ شکار کرتے وقت بادشاہ کے پاؤں پہ کہیں گولی لگ گئی، اس گولی لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ بالکل کٹ گیا۔ اور اس دوست کی بھی عادت تھی کہ وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ اب بادشاہ کا پاؤں کٹا، زخم ہوا، مرم پٹی ہوئی، تو بادشاہ کو اس نے جب کہا نا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ اللہ کے بندے مجھے گولی لگی ہے، تو کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، کہا بھئی اس کو رکھو، 1 سال تک اس کو اندر رکھو، بس مارتے رہو اس کو روزانہ 40 جوتے۔ عجیب باتیں کرتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خیال آیا یار کہ دوبارہ شکار پہ جاؤں، کیونکہ عادت تھی اور اس دوست کے بغیر جاتا بھی نہیں تھا۔ کہا چلو اس کو آج چھوڑ دیتا ہوں، آج میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب وہ ایک ہرن کے پیچھے گیا، چلتے چلتے وہ کسی اور گاؤں میں پہنچ گیا۔ اب اس گاؤں کے اندر
جس طرح یہ افریقہ کے بعض وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کینیا میں مسائی مارا جس کو کہتے ہیں، وہ جو عجیب جنگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف ایک آدھ کپڑا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک لاٹھی، آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ وہ تو یا تو ہاتھی کو کھاتے ہیں یا شیر کو کھاتے ہیں، وہ خود ہی شکار کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ وہاں رہنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی بڑا کوئی عالی شان کپڑوں میں بندہ آیا ہے، ویسے ہی وہ کسی کے انتظار میں تھے کہ بادشاہ کے سامنے ہم نے اپنے جو قبیلے کا بڑا ہے اس کے سامنے کسی کی قربانی دینی تھی، یہ کوئی بڑا آدمی لگتا ہے، اسی کو لے چلتے ہیں۔ اب وہ لاکھ کہتے رہا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں، مجھے چھوڑو۔ انہوں نے کہا کائے کا بادشاہ، ہمارے بادشاہ کے سامنے تو جائے گا، تیری قربانی ہوگی تو ہمیں جا کے کچھ ملے گا۔ تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، دیکھو کہ قیمتی ہیرے جواہرات پہن کے کوئی بندہ ملا ہے ان کو۔ اب اس بادشاہ کو جب پکڑ کے اپنے اس کے قبیلے کے سردار کے سامنے لے کے آئے تو کہا کہ یہ کوئی بڑے مقام والا بندہ ہے، پیسے مال دولت والا ہے، مال و زر اس کے پاس ہے، دیکھو کیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اسی کو آج ذبح کر کے نا اور اسی کی قربانی ہم دیتے ہیں۔ اب وہ سردار بھی خوش ہوا، تو سردار نے کہا کہ اس کو ایسا کرو میرے پاس پہلے لے کے آؤ۔ اب جب انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کا تو پاؤں کٹا ہوا تھا، اب وہ لنگڑا کے ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا ڈنگا ڈنگا ہو کے، تو وہ ڈنگا ڈنگا ہو کے چلنے لگا اس سردار کے سامنے۔ تو اس نے کہا کہ یار تم کس بندے کی قربانی دو گے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ ہمیں جب اپنے خدا کے نام پہ قربانی دینی ہوتی ہے تو وہ تو ایک صحیح سالم بندہ ہو، جس طرح قربانی میں ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سالم ہو، کہ اس کی فلاں فلاں چیز خراب نہ ہو، ایسا ہو ایسا ہو، ایک شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا شاید، اس نے کہا کہ یار یہ تو ڈنگا ٹوڑا ہے، تو اس کو تو ہم کہاں سے ذبح کریں گے، لہٰذا اس کو ایسا کرو جہاں سے اس کو اٹھایا اس کو واپس لے کے جاؤ۔ اب بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ واقعی میرا جو دوست کہتا تھا نا کہ اس میں بھی کچھ خیر ہوگی، تو واقعی کو بات ٹھیک ہے۔ اب جب اس بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا، اپنے اس دوست کو اس نے رہا کیا، اس نے کہا یار مجھے معاف کر، 1 سال تک تجھے میں نے اندر رکھا، تجھے جوتے بھی مارتا رہا۔ اب جب وہ باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس نے کہا یار تو ابھی بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے ساتھ اس شکار میں ہوتا تو میری قربانی ہو جاتی، کیوں میں تو صحیح سالم تھا۔ تو اس میں بادشاہ نے سوچا واقعی یار یہ میں اس کو بے وقوف سمجھتا تھا، یہ عقل مند آدمی ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ روٹی کو نصب العین نہ بناؤ، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ روٹی کی خاطر ہی آج انسان، جیسے میں نے کہا کہ آج اب میں افریقہ میں رہا ہوں، ہاتھی کو ہم نے دیکھا ہے، ہپو کو دیکھا ہے، کتنے جب دیکھو تو وہ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے رزق کی کبھی کمی ہوئی؟ یہ بلو ویل مچھلی ہے، کتنی بڑی مچھلی ہے۔ آپ کو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، یہ ہمارے ہانگ کانگ کی جو ڈبل ڈیکر بسیں ہیں، یہ 8 یا 9 بسیں کرو تو ایک بلو ویل بنتی ہے۔ 200 پاؤنڈ کے قریب اس کا روزانہ کہتے ہیں وزن بڑھتا ہے۔ 200 پاؤنڈ انسان کا تو نہیں بڑھتا، تو کتنا وہ کھاتی ہے۔ تو کیا جب اللہ اس کو دے رہا ہے تو مجھ اور آپ جیسے گنہگار کو اللہ نے کو رزق کے اندر ہمیں وہ بھوکا مار دے گا، جس کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس کی خاطر ہم دغا بازی بھی کرتے ہیں، جس کی خاطر اللہ اوروں کے ساتھ تو کیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، صرف اس 2 روٹی کی خاطر۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، کہا نا جیسے کہ مال اچھا ہے، انسان کو ایک حد اور یہ قیود جو ہماری شریعت نے بیان کی نا، یہ باؤنڈری ایک رکھی ہے کہ بھئی اس سے نہیں بڑھنا آگے۔ جیسے میں یہ قطر کی بات کر رہا تھا اس ورلڈ کپ کے بارے میں، ایک باؤنڈری رکھی کہ اس سے آگے بڑھو گے تو کام خراب ہوگا آپ کے لیے۔ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہو تو آپ اس کے گھر کے اندر جا کے جو مرضی تو نہیں کر سکتے نا، دراز کھولو اس کے، آپ سارے جو ہے وہ الماریاں کھولو۔ ایک قیود شریعت نے ایک حد رکھی ہے، تو یہاں پر بھی ایک شریعت نے حد رکھی ہے۔ اس حد کے اندر جب انسان رہتا ہے
تو اللہ رب العزت نے بھی یہ حد ایک قرار رکھی ہے کہ یہ اس حد کے اندر رہ کے تو صحیح معنوں میں وہ رزق کو پھر سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اتنا ہے مال میرے لیے کہ میں ایک مقام کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر چل سکوں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ مال نہ ہو تو انسان کفر تک چلا جاتا ہے، اور مال زیادہ ہو جائے تو انسان کو تکبر کے اندر اور لالچ کے اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حرص اور لالچ تو کبھی اس سے نہیں جائے گی۔ لالچ اور حرص انسان کی کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ کسی نے لکھا تھا، میں نے پڑھا کہ مرد کے دل میں ہمیشہ دوسری بیوی کی حرص ہمیشہ رہتی ہے، اور عورت کے دل کے اندر دوسرے سوٹ کی ہمیشہ حرص باقی رہتی ہے۔ اگر 100 سوٹ بھی اس کی الماری میں ہوں گے نا تو تب بھی وہ کہے گی کہ سوٹ کم ہے۔ اور میرے اور آپ کا تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 بھی ہو جائیں ہم کہیں گے میں چوتھی بھی مل جائے، اور جس کے پاس 4 بھی ہوں گی اگر تب بھی وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے تو وہ 4 کے بعد بھی اس کی عادت وہی ہوگی کہ وہ نگاہ کو غلط دیکھے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ علماء کرام نے حدیث پاک کی جو نچوڑ رکھے ہیں نا کہ رزق کی تنگی کس وجہ سے ہوتی ہے، گناہ سارے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان بد نظری کا شکار ہوتا ہے، انسان جب بد نظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ اس نظر کی حفاظت، جہاں بزرگان دین نے اور چیزیں لکھی ہیں، بیانات کئی، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں، چلیں بات آ گئی فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بزرگان دین کی یہ تجربہ ہے اور طے شدہ بات ہے کہ جس کے ہاں بھی رزق کی کمی ہوئی ہے وہ یہ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت دیں گے۔ اور الذی اطعمہم من جوع جب پڑھو گے تصور کرو رزق کا کہ اللہ مجھے رزق دیں گے، میں نے کہا برکت مانگو اللہ سے، کثرت نہیں۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کی جب یہ آیت پڑھے گا تو یہ تصور کرے کہ اللہ جو رزق کی وجہ سے مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں نا اس خوف سے تو مجھے دور کر دے، یہ تصور کرے گا تو یہ تجربہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت دیں گے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ 70 مرتبہ روزانہ جو بندہ اس کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اور ہمیشہ باوضو ہو، یہ باوضو انسان عادت اس کی ڈال لے۔ باوضو انسان جب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی جو ہے وہ برکتیں دیتے ہیں۔ علماء نے کئی چیزیں رکھی ہیں اور سب سے بڑی جو ماسٹر کی اس کی رکھی ہے نا کہ رزق کی کنجی جو ہے، رزق کی چابی وہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو جائے۔ نمازوں کا اہتمام میرا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں، ہم کبھی اپنے ٹائم کو آگے پیچھے، ہم باقی چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، نماز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، باقی کام ہمارا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ، حالانکہ نماز کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے کہ نماز انسان کی کسی بھی حالت میں جو معاف نہیں ہے، کہ نماز کا اہتمام چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز کوئی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس طرح نہ ہو۔ یہ تو سب سے پہلے رزق کی کنجی جو کہا گئی ہے کہ وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آج آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کہیں پاکستان میں یا کسی ملک میں کسی بندے نے چائے کا
ٹھیلا لگایا ہوا ہے، کسی نے آئس کریم کا لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہے. اور کوئی کسی نے صرف ایک چیز کا لگایا ہوا اور وہ اتنا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے، کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آئی ہوگی. آج رزق کی کمی نہیں ہے، رزق کی فراوانی اتنی ہے. یہ کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا کہ دبئی کے اندر ایک صرف دکان ہے آئس کریم کی جس کے اندر 3000 سے زیادہ فلیور ہیں، 3000 سے زیادہ صرف، اور ابھی مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہاں کہ انسان کہتا ہے بھئی رزق کی کمی ہے. 3000 سے زیادہ آپ سوچیں کہ اس میں فروٹ بھی ہے، ویجیٹیبل بھی ہے. کیا کہ آپ جا کے کہو کہ مجھے یہ شہد کی آئس کریم چاہیے، مجھے کھجور کی چاہیے، ابھی مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں. ایک یونیک انہوں نے چیز بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کہتا ہے کہ آج جیسے میں نے کہا کہ کھانے کے بھوکا رہنے سے لوگوں کی موت نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے لوگ مر رہے ہیں. آج پیسہ ہے، سب کچھ ہے، عزت لوگ اسی کو سمجھتے ہیں. میں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے ہم اسی کی عزت اسی کو ہم عزت دار سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ جتنی بڑی بے وقوفی کی بات بھی کرے گا نا پیسے والا، کہیں گے یار یہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، یار بڑا بولا آدمی ہے، یہ سادہ بندہ ہے، حالانکہ وہ نیری چغل مار رہا ہو، لیکن پیسے والا ہے. اور اگر غریب ہے وہ عقل مندی کی بھی بات کرے گا نا تو کہیں گا جاؤ یار تجھے کیا پتہ ہے. تو یہ چیز ہے، مال کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں. یہ زندگی بھر جو ہے نا یہ غم قبر تک ہمارے ساتھ رہے گا. اور قبر قیامت میں کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ کھاتا ہے نا قیامت والے دن سب سے زیادہ وہ بھوکا ہوگا، حتیٰ کہ اس کو زقوم بھی دیا جائے گا، جو کانٹے دار درخت قسم کا جو اس کے گلے میں اڑے گا. اس کے بعد اس کو جو ہے پھر وہ جہنمیوں کا پیپ اور خون جو اس کو پلایا جائے گا، جس سے اس کی آنتڑیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اس کے باوجود وہ کہے گا میرا پیٹ نہیں بھر رہا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق کی خاطر جو بھی ہم سے کمی کوتاہی بعض اوقات ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.